بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس 23ویں شب میں رمضان شریف کی جو شب قدر کی ایک پاسبل یا ممکنہ راتوں میں سے ایک ہے، آپ سب کے یہاں ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان لوگوں کو بھی قبول فرمائے جو کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے اور آنا چاہتے تھے اور شریک ہونا چاہتے تھے. ٹاپک ہے وہی جو پچھلی رات تھا، نامکمل رہ گیا تھا. وہ پہلا حصہ تھا اس بیان کا ایمان، اور پھر وہی ایمان کا ٹاپک کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے. یہ آج اس کا دوسرا حصہ. ابھی دنیا بھر میں مسلمان کی نماز درست نہیں ہے، پوری دنیا میں، اور ہمارے تقریباً سارے مسائل کا حل وہی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. پروسیجر پر اختلاف اس پر تو ہے کہ ہاتھ نیچے باندھے یا ذرا اوپر باندھے، اس پہ مناظرے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں، بہت اس میں آوازیں تیز ہو جاتی ہیں شدت سے. رفع یدین کریں یا نہیں کریں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا، آمین زور سے کہیں یا ہلکے کہیں، اس پر مناظرے ہوتے ہیں، اس پر بڑے اختلافات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالکی فقہ میں، سنی حضرات کی مالکی فقہ میں تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے. یہ تو وہاں تو پھر یہ مطلب ہی نہیں کہ یہاں باندھے یہاں باندھے، ساری بحثیں تو اس پر چل رہی ہیں یہاں. ایک فقہ تو، اور پھر وہ جو فقہ رضویہ کہلاتی ہے، شیعہ حضرات جس پر عمل کرتے ہیں ان کے یہاں بھی ہاتھ چھوڑ کر ہے، اور مالکی فقہ میں. امام مالک بھی محدث تھے، اور امام مالک ساتھ میں فقیہ بھی تھے. یہ چار امام آپ کے فقہ کے. سنی حضرات جن چار میں سے کہتے ہیں، بڑی تعداد کہتی ہے کہ کسی ایک کو فالو کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے علاوہ پھر ایک دوسری سیریز ہے جنہیں امام کہتے ہیں، ان کی خدمات دوسرے، یہ فقہ کی خدمات ہیں. ان کی خدمات حدیثیں کلیکٹ کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، جیسے امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے اور ائمہ. امام مالک کا نام ادھر بھی آتا ہے، محدث بھی تھے، حدیثوں کا کلیکشن کیا انہوں نے. اور امام مالک فقیہ بھی تھے. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں آ رہی ہیں. امام بخاری فقیہ نہیں تھے یا امام مالک، فہم تو تھا بہت بڑے اس درجے کے اسکالر، جتنی حدیثیں اکٹھی کریں میں کہوں کہ زیرو تھے، یہ تو میری جہالت ہوگی اور ان کی توہین ہوگی. لیکن جو ایک مقام، یعنی ان کی فیلڈ، ان کا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن وہ فقہ نہیں تھا، وہ حدیثوں کا اکٹھا کرنا تھا. اور کچھ امام وہ تھے جن کا اسپیشلائزیشن حدیثوں کا کلیکشن یہ اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ غور و فکر کرنا تھا دین میں، وہ مسائل، ان کا کوڈیفیکیشن، ان سے قانون نکالنا. انہیں بھی، اس فہرست کو بھی امام کہتے ہیں. امام مالک یہ دونوں تھے.
دونوں میدان احادیث سے، موطا امام مالک ان کا حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور مالکی فقہ 4 فقہ میں سے ایک فقہ ہے۔ پھر یہ حدیثوں کو اکٹھا کرنے والے جو دوسرے حضرات ہیں، جہاں تک سند کا سوال ہے اس کی بہت زیادہ تحقیق چین آف نیریشنز کی وہ تو امام بخاری اور امام مسلم نے کی، اس لیے کہا جاتا ہے سب سے صحیح حدیث کی کتابیں یہ ہے۔ وقت بہت ادھر گیا تھا نا، 150 سال، 150 پونے 200 سال، تو تحقیق کی ضرورت زیادہ پڑ جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کچھ ہی سال بعد ہو تو تحقیق کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم یہ کہیں تحقیق یہاں زیادہ ہوئی تھی، امام مالک جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 جنریشنز کے بعد تھے، اور مدینے سے انہوں نے کبھی باہر قدم نہیں نکالا زندگی بھر سوائے ایک حج کے۔ تو مدینے میں جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا تھا، اور مدینے ہی میں جو ان کی حدیثیں بیان کی جاتی تھی، وہ انہوں نے لی ہے اور وہی عمل لیا، وہی فقہ لی ہے۔ یہ کہا جائے کہ چین آف نریشنز و اسناد سندیں جو ہوتی ہیں اس کی اتنی تحقیق ان کے یہاں نہیں ہوئی، تو ہاں نہیں ہوئی جتنی امام بخاری نے کی، ضرورت بھی نہیں تھی اتنی تحقیق، بہت قریب تھے اس دور کے، اور وہ وہاں سے ہٹے نہیں جہاں جو مرکز تھا دین کا۔ کبھی میں یہاں مقابلہ نہیں کر رہا، یہاں یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کون ان میں زیادہ بڑا تھا اور کون افضل تھا، کون، سب کی بے پناہ خدمات ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کے اونچے درجات ہوں گے۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف سند کی بات، وہاں سند کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اور امام مالک نے صرف 2 نسلوں کے بعد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو امام مالک نے مدینے کا عمل جو لیا اس کے اندر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے ہی نہیں، مدینے میں ایسے ہوتی یہ ہوتی تھی، ایسا تھوڑی کہ پورے مدینے کے اندر سارا بگاڑا گیا تھا وہاں تو، اور باقی سب جگہ بغداد اور دوسرے تمام ممالک کے اندر دین صحیح چل رہا تھا، مدینہ میں بگڑ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 نسلوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ثابت ہے، میں نہیں پڑھ رہا مقابلے میں، یہ تو بحثیں تو ساری اس پر ہے، ہاتھ نیچے باندھے یا اوپر باندھے، جو لائم لائٹ میں زیادہ ہے اور اندر، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، اس میں نہ اوپر ہے نہ نیچے، تو اصل چیز تو قیام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھی، وہ حصہ وہاں پر امام مالک کے یہاں آیا، یہ حصہ اور دوسری جگہ پر دوسرے فقہا کے یہاں آیا حدیثوں کے ذریعے کہ ہاتھ کہاں باندھا، اور اس میں سمجھنے کا میں نہیں کہتا کیا تھا، دونوں کو کوئی پریفرنس نہیں دے رہا، سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہاتھ باندھنے کو اگر یہاں ہاتھ باندھا جائے تو اسے سینے پر ہاتھ باندھنا کہا جائے گا، اس کو کوئی وہاں پر یہ کوئی ڈسکرائب نہیں کیا جا رہا تھا کہ ایگزیکٹ کتنے انچ اوپر کتنے اوپر پارٹس آف دی باڈی گنائے جائیں۔ ممکن ہے کہ ہاتھ کچھ نیچے ہوتے ہوں اور اسے سینے پہ باندھنا کہا کہ میں امکان کی بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے یہ ہو، اور ممکن ہے سچ مچ ذرا اوپر ہوتے ہو، یہ اتنی شدت کی باتیں نہیں ہیں جتنی شدت اس پر اختیار کی گئی۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، رفع یدین کیا جائے یا نہیں کیا جائے، آمین زور سے کہا جائے یا نہیں کہا جائے، ہلکے کہا جائے یا زور سے کہا جائے، اس پر تو بہت گفتگو، بہت باتیں، اس پر مسلک بنے، مسلک فرقوں کی شکل اختیار کر گئے، اور اس پر پوری دنیا میں کوئی بحث نہیں ہے کہ حضوری کی کیفیت تھی یا نہیں تھی، ہاتھ بندھے تھے نماز میں، اللہ کے سامنے ہونے کی کیفیت تھی یا نہیں تھی، اس پر کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت ہی نہیں ہے۔ اصل تو یہاں ہونی تھی بات چیت، تو بھائی نماز ہوئی نہیں ہوئی، اگر نماز میں ذہن آپ کا سب طرف جا رہا تھا، نماز میں سارے مسائل آپ دنیا بھر کے طے کر رہے تھے، نماز میں جگہ جگہ گھوم رہے تھے اور جگہ جگہ ٹہل رہے تھے، اور طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ ان کے اندر الجھے ہوئے تھے، تو کہاں ہاتھ کہاں بندھے تھے؟ یہ اہم ہے کہ حضوری کا تصور تھا ہی نہیں تھا کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے حاضر، اس کا تذکرہ ہی نہیں، اس پر کوئی بحث نہیں کہ بھئی نماز ہوئی نہیں ہوئی، پھر
اگر یہ تصور نہیں تھا کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں تو بندگی ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر کوئی بحث نہیں گئی، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، اصل تو یہ تھی۔ اور یہ بھی میں صرف دوہرا رہا ہوں، میں گزشتہ رات میں کہہ چکا ہوں، میں 21ویں شب میں، یہ خالی کوئی عقلی باتیں نہیں ہیں جو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، لاجیکل عقلی باتوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ صرف کوئی لاجیکل یا عقلی باتیں نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز ایسے ہوگی کہ جہاں تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو وہ نہیں کر پاؤ گے شروع میں تم، تو پھر یہاں سے شروع کرنا، تمہاری مشق یہاں سے، کم از کم یہاں سے تو شروع کرو کہ یہ کیفیت ہو کہ یہ مت سوچو وہ کیسا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو یہ مت سوچنا، لیکن یہ رہے ذہن کے، یہ پورا تصور اس کے اوپر رہے، کنسنٹریشن پورا اس بات کے اوپر رہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس وقت میں اس کے سامنے ہوں۔ اصل میں تو نماز یہاں سے شروع ہونی، وہ ہاتھ باندھنے کا نمبر تو بعد میں تھا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ کیفیت زندگی کے جس حصے میں بھی آئی، چاہے نماز میں نہیں تھے، تو وہ بندگی اور عبادت ہے، اور نماز میں بطور خاص بندگی کی بہت آخری درجے کی جس پیورٹی ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہی نہیں آتا، تو حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ آسن ہوئے، کچھ ریسیٹیشن، کچھ قرأت تلاوت، ان کی اہمیت ہے، لیکن اہم ترین تو یہ حصہ تھا کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، یہ کیفیت رہے، یہ استحضار، یہ ذہن کے اندر حاضر رہے، یہ لگاتار پوری نماز میں۔ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو میں تو برسوں سے کہہ رہا ہوں یہ بات، تو وہ جنہوں نے سنی ہے ان میں سے قریب سبھی کر چکے ہوتے اب تک، اس لیے کہ ڈس ایگری تو کسی نے نہیں کیا آج تک، یہ تو آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے علماء کے سامنے رکھی، بڑے علماء کی بڑی تعداد کے سامنے رکھی یہی باتیں، یہ تقریریں ان کی مجلسوں، عمارت شریعہ کے اندر رکھی میں نے، وہاں اور دوسرے اور بہت بڑے بڑے جہاں علماء موجود تھے وہاں رکھی، سب نے تائید کی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اختلاف تو کسی نے نہیں کیا، تو جنہوں نے سنا ان سب کی تو ٹھیک ہو گئی ہوتی نا ایک دفعہ سننے کے بعد، اور جنہوں نے بار بار سنا وہ بھی نہیں کر پائے، پھر آسان نہیں ہے۔ اسی لیے تو بہت چھوٹی عمر سے شروع کرائی تھی۔ اللہ کیا حساب جو بالغ نہیں اس کا نہیں لیا جائے گا، نماز نہیں پڑھی اگر 12 سال کے بچے نے، حساب نہیں ہوگا۔ پھر کیوں کہا تھا کہ بہت چھوٹی عمر سے شروع کروانا؟ یہ تو نہیں کہا تھا روزہ رکھوا دینا، بچے شوق میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی نہیں، ذرا بات کو رکھو، ابھی مت رکھو۔ نماز نہیں، چلو نماز کو شروع سے سکھانا ہے، اور تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تو سختی کرو، پھر ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جب اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ شریعت کے سارے احکامات عاقل اور بالغ پر ہیں، عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، سمجھتا ہو کہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اور بالغ ہو، نابالغ نہیں ہو۔ سارے احکامات شریعت کے عاقل اور بالغ پر ہیں، تو جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس پر اتنی زیادہ زور کیوں دیا گیا تھا؟ صرف نماز کے معاملے میں، اور کسی معاملے میں نہیں۔ اسے کرا دینا شروع اور پھر سختی بھی کرنا، ابھی بالغ چاہے نہیں ہوا، اس لیے کہ بہت مشکل تھی۔ یہ تو بچپن سے یہی بتایا جائے گا، ایسے سکھایا جائے گا، تب یہ وہاں تک آتے آتے اس کی مشق ہو جائے گی، سیکھ کر آ کے کہ اب کرنے لگا، اب صحیح ہو گئی اس کی، بالغ ہونے سے پہلے ہی بہت عرصہ لگے گا صحیح ہونے میں۔ خالی آپ کو بیٹھ کر کنسنٹریٹ کرنا ہو، اللہ کی ذات یہاں موجود ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کر لیں گے سب لوگ، تھوڑی سی پریکٹس سے، تھوڑی دیر اس کیفیت میں بیٹھنا ہے بس۔ لیکن ساتھ میں کچھ پوسچرز، کچھ آسن بھی ہیں، رکوع صحیح طریقے سے کرنا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے کرنا ہے، تعداد اتنی ہے، توجہ ساری ادھر ہے، 2 سجدے کیے تھے یا 1 کیے تھے یا 3 کیے تھے، وہ بھی خیال رہے، وہ سب غائب نہیں ہو جائے، رکعتیں کتنی پڑی تھی، کنسنٹریشن پورا ادھر ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے اس وقت میں حاضر ہو۔ اب ساتھ میں یہ، اب ایک تو یہ ہو گیا، دوسرے پھر تلاوت، اور تلاوت خالق کا یہ مطلب خالی تھوڑی تھا کہ زبان سے کچھ بول لی، اس کا مفہوم ہو ذہن میں،
تو جب وہ مفہوم ہوگا ذہن میں اور اس کیفیت کے ساتھ میں ہوگا کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور سب طرف سے کٹ چکے ہوں گے، تو وہ ٹرانس کی حالت جس کے میں نے سمجھایا تھا 21ویں شب میں، اس حالت میں وہ ساری باتیں جو کہی گئی وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف، ایمان کا، یقین کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. وہ جو یقین نہیں پیدا ہوتا نا، وہ یقین اس سے پیدا ہوتا ہے اس حالت میں جو چیزیں آتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب بھی معلوم ہوگا تبھی تو آئیں گی، اور مطلب معلوم ہوگا تو مطلب کا حاضر ہونا ذہن میں کہ اس وقت کیا کہا جا رہا ہے وہ آپ اس پر غور کریں گے، یا اللہ کی ذات کی موجودگی پر کریں گے، یا آپ کے رکوع سجدے اور رکعتیں ٹھیک ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس پر غور کریں گے. ان تینوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا اس لیے مشکل ہے. وہ ایک پر توجہ دیں گے تو وہ سلپ ہو جائے گا. اس لیے بہت کم عمر سے شروع کرایا تھا، لیکن صحیح طریقے سے تو کراتے، بتاتے کہ کیا کرنا تھا. تو اب یہ تو مدرسوں سے بھی گیا اور دارالعلوم سے بھی گیا. نہ پیرنٹس نہ ماں باپ اپنے بچوں کو یہ بتاتے. بندگی تو وہ ہے جہاں بندہ اس کے سامنے ہو تو پھر باقی سب ہٹ جائے، وہاں سے شروع ہوگی، اس کیفیت میں ختم ہوگی. اور ٹاپک تھا ہمارا ایمان. میں نے بتایا تھا کہ ایمان یہ اتنا آسان سا لفظ نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا. ایک بار نہیں، بہت بار پڑھا تھا. یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے. قرآن شریف نے جگہ جگہ یہ بات کہی، ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ الگ الگ الفاظ میں کہ ان سے کہہ دو کہ مسلمان کہتے رہو اپنے آپ کو ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. وہ جو علم کے مرکز سے دور ہے، قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو نہیں لائے ایمان، کلمہ پڑھ چکے. ان سے کہہ دو ایمان نہیں لائے، قرآن کہہ رہا ہے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ لو مسلمان ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا، انٹر بھی نہیں ہوا. ایمان اتنی چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے. اور ایمان داخل ہوگا تو زندگی بدلے گی. زندگی بدلنے کا خالی یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے بیزار ہو جائے گا. ایمان آئے گا تو دنیا کنٹرول میں آئے گی، اس کی دنیا کو فتح کرے گا، دنیا کنٹرول میں آئے گی جب ایمان آئے گا. یہ ایمان والا حصہ اس نماز، یہ ایمان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ محبت ایمان کے لیے ضروری ہے. میں نے نہیں بتایا تھا، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا اللہ سے محبت ضروری ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے ایمان. اپنی ذات سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے شوہر اور بیوی سے زیادہ، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں سے زیادہ، اور کوئی محبتیں ادھر ادھر ہو تو ان سب سے زیادہ اللہ سے. تب ہے ایمان. سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے. اور محبت ہوتی نہیں جب تک ملاقات نہ ہو، تب تک محبت نہیں ہوتی. شکریہ کے جذبات ہو سکتے ہیں، محبت نہیں ہوتی. اور ملاقات کسی کی ہوتی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہوگی، روز ہوگی، ہر نماز میں ہوگی. یہ ہے ملاقات کے موقع، اللہ سے ملاقات، تو کسی کی نہیں ہوتی. تو اگر یہ بتایا تھا کہ تمہاری الصلاۃ و معراج المومنین، نماز، صلاۃ ایمان لانے والوں کی معراج ہے، پہنچ گئے اللہ کے پاس. تو اگر یہ بتایا تھا اور یہ نہیں ہو رہا تو پھر نماز کہاں ہو رہی ہے؟ میں فتوے نہیں دے رہا، یہ تو ٹیسٹ اور معیار ہے. یہ فتویٰ تو ہر ایک اپنے اوپر خود لگائے گا. تو پھر نماز کہاں ہو رہی ہے؟ پھر ملاقات نہیں ہو رہی تو محبت نہیں پیدا ہوتی. محبت نہیں ہوتی تو پھر ایمان جسے کہتے ہیں وہ محبت کے بغیر. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اگر محبت نہیں اللہ سے ہوئی تو پھر ایمان کہاں ہوگا. مثال دے رہا ہوں میں، تو بہت اوپر کے درجے کی ہے، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا کوئی، لیکن مثال دے رہا ہوں میں ایمان کی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نوزائیدہ بچے کو، جو ابھی چند دن کا بچہ تھا، اس کو اور اپنی اہلیہ کو، اپنی شریک حیات کو وہاں چھوڑ کر چل دیے کہ جہاں ان کی لازمی یقینی موت تھی۔ جو سامنے، جو دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے اس وقت جو کچھ آثار تھے، اس کے مطابق خالی موت نہیں تھی۔ کوئی ڈوب کر مر جائے، کوئی قتل کر دے کسی کے سر کے اوپر، کوئی چٹان گر جائے تو بڑی آسان موت ہے۔ وہ موت بڑی سسک کر، ایڑیاں رگڑ کر مرنے کی موت تھی، جہاں دور دور تک نہ کھانے کو تو کیا سایہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، اور ریگستان تھا، ڈیزرٹ، تو دھوپ میں جل کے ہی مر جائے، اور اس سے پہلے پیاس ہو، سسک کر مرنے کی موت تھی دونوں کے لیے۔ اکلوتا بیٹا تھا، 80 سال کی عمر کے بعد ہوا۔ اللہ کا حکم تھا، وہاں چھوڑا، چل دیے، پھر مڑ کر نہیں دیکھا، پلٹ کر پلٹے نہیں واپس، کچھ کہا بھی نہیں، چھوڑ کر چل دیے۔ نبی کی بیوی تھی، اس حصے کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی تھے اللہ کے، ہاں ان کا یہ مقام اور تھی ان کی یہ کیفیت کہ سب کچھ کر جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ تو نبی نہیں تھی، یہ ان کی قربانی شاید اس موقع کی حضرت ابراہیم سے کم نہیں تھی کسی طرح، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، آگے بڑھی ہوئی، وہ پیچھے نہیں دوڑی۔ جب چلے تو پھر لپٹ جانا چاہیے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بچے کو چھوڑ گئے، اچھا بچے ہی لیتے جاؤ، انہیں کہاں چھوڑ گئے؟ ماں خود اپنی تکلیفیں سسکنا تڑپنا برداشت کر لے گی، بچے کو تو ذرا دیر نہیں دے سکتی تکلیف۔ حضرت ہاجرہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، حضرت ابراہیم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور حضرت ہاجرہ پیچھے نہیں دوڑی بچے کو لے کر کے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آواز دی، ابھی بات واضح نہیں تھی کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم آواز پر نہیں پلٹے، قدم بھی نہیں رکے، ذرا سا رک کر حضرت ہاجرہ نے دوبارہ آواز دی، حضرت ابراہیم نہیں رکے، حضرت ہاجرہ پیچھے نہیں دوڑی، اسی جگہ کھڑی رہی بچے کے ساتھ۔ تھوڑا دور جا چکے تھے حضرت ابراہیم، تیسری آواز دی، تیسری آواز سمجھ گئی نبی کی بیوی تھی، ایسے نہیں جا سکتے چھوڑ کر۔ تیسری بار یہ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، اب رکے حضرت ابراہیم، مڑے نہیں، پیٹ رہی ادھر، اب مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ ایمان، قرآن نے کہا ہے ایمان لانے والے وہ ہیں جب ایمان ایک بار آ گیا تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھتے، پھر شک نہیں آتا دل، ثم لم یرتابوا۔ انہوں نے اب رکے وہ، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، سر ہلایا، دوسری طرف ادھر پیٹ کیے ہوئے، سر ہلایا اور چلے گئے۔ انہوں نے دوبارہ آواز بھی دی، یہ کھڑی، یہ وہیں پر رہی، پہلے بھی نہیں بھاگی تھی، تو یہ تو اصل میں تو زیادہ بڑی قربانی۔ عورتوں کے قربانیوں کا تذکرہ کم آتا ہے، خواتین کیسے نبوت کا جو مشن ہوتا تھا اس میں خواتین نے کیسا ساتھ دیا ہے، تب وہ نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر پائیں۔ اللہ کی محبت کے آگے ایسا تھوڑی تھا کہ محبت نہیں تھی، اللہ کی محبت کے آگے نہیں تھی، اللہ کا حکم ہو گیا تھا، سب بات ختم ہو۔ یہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ سسک کر مریں گے، تو اللہ کا حکم ہو گیا تھا۔ پھر جب بڑے ہوئے، ذرا جب پل جاتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر محبت بڑھ جاتی ہے نا، جانور سے محبت ہو جاتی ہے جیسے آپ پالتے ہیں، وہ جانور کسی دن مر جائے تو کھانا نہیں کھاتے، اکلوتی اولاد تھی، اور وہ تو ایسی سعادت مند جنہیں اللہ نے نبی بنایا، بات کو ایسی سعادت مند اولاد،
پھر بے پناہ محبت ہوتی. پھر خواب دیکھا کہ گلے پر چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، خلاف شریعت تھا یہ کسی انسان کو ذبح کرنا. اس خواب کی کوئی تعبیر نکال لیتے. نبیوں کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں. قرآن شریف میں بہت سے مقامات پہ الگ مختلف نبیوں کی تعبیریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حدیث میں بہت سے خوابوں کی، اپنے خوابوں کی انہوں نے تعبیریں بتائی. یہ دیکھا تھا مطلب یہ ہے. خواب کوئی تعبیر نکال لیتے، انتظار کرتے کہ ہمارے پاس تو نہیں آئے گا، ہم کشمکش میں رہتے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس تو فرشتہ آتا وہی لے کر کے اللہ کا حکم کریے. یہ محبت کی انتہا تھی کہ کوئی تعبیر نہیں نکالی، ذہن میں آیا کہ ذبح کرنا ہے. یہ محبت کی انتہا تھی. اور چل دیے ذبح کرنے کے لیے، کر دیا اپنی طرف سے ذبح. چھری اپنی طرف سے چلائی ہے موقع پر، آخری وقت پر اللہ نے روکا اور کہا بھی ہے تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا. بس صدقت رویا، خواب ہی تو دکھایا تھا، اس خواب کو بھی سچا کر دیا. اللہ کی محبت کے آگے نہیں تھی محبت. محبت تو بے پناہ تھی. تو فطری بات ہے کیسے نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی محبت کے آگے پھر سب ختم. پھر ان کے مقام وہ تھے کہ پھر وہ خلیل ہوئے، اللہ کے دوست قرار پائے. ایمان یہ ماڈلز ہیں. اس درجے تک اگر کوئی نہیں بھی پہنچا، یہ معیار ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر یہ باقی سب پیچھے ہو جانا چاہیے. اللہ کی محبت کے آگے ان سب کی محبتیں، آئے گا بھی آیت کے ساتھ میں رکھوں گا کہ سب کی محبتیں پیچھے چلی جانی چاہیے، تب ایمان ہوتا ہے. یہ محبت میں پھر سے دوہرا رہا ہوں اس بات، لیکن بہم ترین حصہ ہے. یہ محبت ملاقات کے بعد ہی ہو سکتی ہے. ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ہماری نہیں ہوتی، آپ کی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا بچپن سے مشق نہیں ہوئی پھر اب کیجئے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ کا ساتھ ہو جائے گا. اور اللہ کا ساتھ ہو جائے گا تو پھر وہ درجہ وہی درجہ ہوتا ہے اولیاء کا، ولی کا. عام لوگوں کو عام انسانوں کے لیے ولی بننا بھی مشکل نہیں ہے. وہ قربانیاں ان مقامات پہ پہنچنا کہ جب محبت ہو تو اللہ کی جب پیدا ہوگی تو دوسری محبتیں ہو جائیں گی پیچھے. کوئی آرٹیفیشل چیز ہوتی ہی نہیں محبت کہ کہا جائے کل سے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریے گا. محبت کوئی آرٹیفیشل چیز ہی نہیں ہوتی. یہ تو ملاقات سے بڑھ جائے گی، خود ہی دوسرے ہو جائیں گے پیچھے. اور اس سے پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بات اس دنیا کی کامیابیاں ہیں. لوگوں کو یہ زیادہ عزیز ہے نا اس کے بعد بھی کہ اصل زندگی تو وہی ہے. یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے قرآن کہ تمہیں یہاں کی کامیابی زیادہ عزیز ہے نا، یہ تو ملے گی. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ اس کی تمہیں جلدی تھی، یہ تو تمہارے لیے دے دی تمہیں کامیابی یہاں کی دے دیں گے، لیکن اور بڑی جو ہے وہ ہے تمہارے لیے پھر ریزرو. تو پھر میں درمیان میں اس کو بریک کر کے سلسلے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وقفے کے بعد یا وہ جو ٹی بریک ہوگا چلے مت جائیے گا. کچھ لوگ چلے گئے تھے تو نقصان کیا. انہوں نے جو یہاں پر تھے ان سے پوچھیے گا کہ نقصان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو پھر اس کی مشق ہے کہ کیسے آپ کو، اگر آپ نہیں کر پا رہے تو یہ اس کی مشق ہے کہ کیسے آپ کنسنٹریٹ کرنے کی کچھ اب ایکسٹرا مشق کرنی ہوگی نا. جب اتنے بڑے ہونے کے بعد اس اسٹیج کے اوپر آپ کو نئے سرے سے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا ہوگا. تو اس لیے وہ حصہ جو تھا وہ کہ پھر ہم 2 رکعت نماز کنسنٹریشن کیسے کریں، سب طرف سے کیسے کٹے، اور پھر کیسے یہ تصور ہر طرف سے کٹنے کے بعد آئے کہ اس وقت ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، اور پھر اس کیفیت کے ساتھ میں وہ نماز پوری ہو.
لوگوں کی آسانی کے لیے چھوٹی چھوٹی سی آیات سلیکٹ کر کے وہ بھی دے دی تھی اور ترجمہ دے دیا تھا، یہاں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا تاکہ آپ کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا ضرور، مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ کو ذہن میں اپنے ٹرانسلیشن نہیں کرنا پڑے، وہ پھر فریلی آئے، آپ جس وقت آپ کے بول ہوں وہ آنا چاہیے ذہن کے اندر۔ جب اگر مائنڈ ٹرانسلیشن کر رہا ہوگا تو پھر بھٹکے گا ادھر سے، اس کیفیت سے کنسنٹریشن کی نکلے گا۔ یہ مکمل ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا حصہ ہے ایمان کے آنے میں۔ یہ اچھا ہو جائے گا، یہ درست ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس دنیا کے اندر کامیابیوں کا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ڈپریشن دور ہونے کا اگر یہ صحیح ہو جائے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کے کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس کا لیول بڑھنے کا، یہ نماز صحیح ہو جائے۔ نماز صحیح ہو جائے تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس کا کہ آپ کی کریٹیوٹی بڑھ جائے، تعمیری صلاحیتیں بڑھ جائیں کہ اللہ کا ساتھ ہے، وہ ساتھ میں ہے نا۔ تو محبت کی جو پہلی علامت ہے، یہ بھی میں نے، یہ خلاصہ ہے پچھلی رات کا، میں ریمائنڈر دے رہا ہوں، ضروری تھا ریمائنڈر، کہ محبت کی پہلی علامت ہے بے چینی، ملنے کی تمنا۔ ملنے کی تمنا یہاں پر تو اسی شکل میں نکلے گی کہ پھر اگلی نماز میں دل پڑا ہو۔ صحابہ کی کیفیت یہ بیان ہوتی تھی کہ ایک نماز کے بعد پھر دل لگا ہوتا تھا کہ اگلا وقت کب آئے گا، اس میں دل پڑا ہوتا تھا۔ پھر محبت، ملاقات اگر ہوگی تو پھر ملنے کی تمنا ہوگی۔ جب محبت ہوگی، یہ تو ہے بے چینی، تو ایک علامت، وہ بے چینی محبت کی علامت ہے۔ اور کچھ محبت کے تقاضے ہیں کہ اگر محبت ہے تو کیا کریں، کیا کرتے ہیں لوگ جب محبت ہوتی ہے تو کیا کیا کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جو پسند ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کسی طریقے سے اس کی بات پوری کر دوں، اس نے یہ چاہا اس کی کسی طریقے سے پوری کر دوں۔ ہیں آپ سے بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، آپ کے پاس اپنی مثالیں ہوں گی، میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی، بہت سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر میرے پاس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر جب لو چل رہی ہو بہت تیز، اس وقت آئے ایک صاحب، میرے منہ سے نکل گیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا آپ آ رہے ادھر سے، آپ وہاں ادھر شہباز گیٹ کی طرف سے آ رہے تھے، تو میرے لیے یہ فلاں چیز جو یہ کام کرتے لاتے، جب مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سے کہہ دیتا، پہلے سے کہہ دیتا۔ اسی وقت واپس مڑ گئے۔ بہت کہا میں نے کہ نہیں تھی اتنی ضرورت، میرے منہ سے نکل گیا، یہ تو میں نے کہہ دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہی بات کو ہو جائے گا، اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں، بہت اہم نہیں ہے۔ کہا نہیں میں ابھی آتا ہوں۔ بہت روکنے کی کوشش کی، اچھا پانی پی لو، ذرا رک جاؤ، پسینے میں ہے، لو میں سے آ رہے ہیں، جب جانا ہی ہے تو رک کر چلے جانا، حالانکہ جانے کی ضرورت نہیں، فوراً کا نہیں، ہم ابھی آ رہے ہیں، پانی بھی نہیں پیا۔ میں نے جو کہا تھا وہ لے آئے جا کر۔ جسم کو تو بہت تکلیف ہوئی نا، تکلیف اٹھا کر آئے تھے اور پھر وہ تکلیف جاری رہی وہ، لیکن اگر محبت تھی، وہ محبت تھی تو دل کو، اور اس تکلیف کے بعد بھی دل کو سکون ہوتا ہے، اس تکلیف کو اٹھانے میں مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہے اس کے لیے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا، جسے محبت ہے اسے اس بات کی برداشت نہیں ہوتی کہ یہ اس کی رضا، یہ چاہتے یہ وہ اس کے اندر ذرا ڈیلے ہو جائے، ذرا دیر ہو جائے، کسی طریقے سے کر دوں، مجھے کچھ بھی اپنے اوپر گزری ہوئی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ جسے آزمائشیں کہا ہے نا اللہ نے کہ ہم کسائی ہوگی، امتحان ہوں گے، اور وہ امتحان قرآن میں کہا اتنے سخت ہوں گے کہ تمہارے وجود میں زلزلہ آ جائے گا، کویک ہلا دیا جائے گا، بالکل شیک کر دیا جائے گا۔ یہ ہلا دینا دوسروں کی نظروں کے لیے ہوگا، کہیں گے بڑے آزمائش میں، بڑی پریشانی میں ہے، لیکن اگر وہ محبت والے تھے تو انہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی تکلیف گزری، وہ بڑی آسانی سے اس میں سے نکل جائیں گے۔ اسٹرگل تو پھر وہ کر کے بیک آؤٹ تو وہ کریں گے، اسٹرگل کر کے جہاں محبت نہیں تھی، جہاں اسے ڈیوٹی سمجھ کر لے رہے تھے۔ ڈیوٹی تھوڑی ہوتی ہے، ڈیوٹی تو ایک طرف رکھ دی جاتی ہے محبت سے۔ یہ ایک تعلق ہوتا ہے ضابطے کا، ایک ہوتا ہے رابطے کا، ہمارے استاد کہا کرتے تھے۔ ضابطے کا تو یہ ہے رولز، 5 وقت کی اتنی رکعت نمازیں پڑھ لو، یہ سب ضابطے ہیں، یہ رولز ہیں، یہ تو ضروری ہے، لازم ہے۔ ضابطہ پورا نہیں کیا تو دین سے ہی نکل گئے۔ رولز ہیں، ضابطے۔
فرماتے تھے ضابطے کا تو نہیں، ضابطہ تو ضروری ہے، تعلق بس یہیں تک نہیں رکے، رابطے کا تعلق ہونا چاہیے، پرسنل کانٹیکٹ۔ اس سے اوپر اٹھ کر اگر رابطے کا تعلق نہیں ہوا تو پھر تعلق ماللہ جو یہ تو کانٹیکٹ ہونا چاہیے پرسنل، اس میں رولز دیکھے ہی نہیں جاتے کیا رول تھا، یعنی یہ رولز تو پورے کیے لیکن رولز اتنے تھے وہاں رکتا ہی نہیں پھر کوئی۔ اب تو رضا کیا ہے اس کے لیے دل بے چین ہوتا ہے کہ اسے پورا کر دیں، وہاں سے رابطہ شروع ہوتا ہے، اس رابطے سے آگے بڑھنے کے بعد محبت کے میں کہہ رہا تھا کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب ہوتی ہے محبت تو وہ جو کچھ بھی جس سے محبت ہے وہ جو چاہتا ہے، جو اس کی رضا ہوتی ہے اس کے لیے بے چین ہو جاتا کہ اسے کر دوں، اسے پورا کر دوں۔ محبت نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی سخت ایک ڈیوٹی سی آ گئی، ایکسٹرا کوئی ڈیوٹی آ گئی، اصل ڈیوٹی تو ہوتی ہے، یہ کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی ہے۔ یہ اس اسٹیج پر ہوتا ہے کرا کر کرنا، جب اسے آزمائشیں سمجھنے لگے کہ بڑے امتحان سے گزر رہا ہوں تو پھر وہ ابھی کرا کر کر رہا ہے، وہ دوسرے سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑے امتحان میں ہے، اس پر امتحان نہیں گزرتا۔ وہ محبت ہر اسٹیج سے نکال کر لے جاتی ہے اور پھر کامیابیاں ہیں آگے اس امتحان سے نکلنے کے بعد۔ اللہ نے کیا چاہا کہ تم یہاں پر کرو، اس کی رضا کیا ہے؟ اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا باؤنڈ کر کے، ان کو ایک پروگرام دے کے وہ پروگرام ان کے اندر رکھ دیا، ان کی پروگرامنگ ان کے اندر ہے، کنڈیشننگ ساری مخلوقات کی، انہیں وہ کرنا ہے۔ انسان کے اندر نہیں رکھا پروگرام، اسے باہر سے دیا تمہیں کیا کرنا تھا، اس کے اندر نہیں رکھا کہ یہ کرے گا ہی، سوچے گا ہی نہیں کچھ اس کے علاوہ، یہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ رکھ دیتا، لیکن یہ اس کی منشا ہی نہیں تھی۔ ایک مخلوق ایسی لانی تھی کہ جسے پروگرام باہر سے دیا جائے اور چوائس دے دیا کہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو محبت کا امتحان تو یہاں ہوگا، وہاں تھوڑی ہوگا جو مشینیں ہیں یا ٹیپ ریکارڈر سے، کہ ٹیپ ریکارڈر کہہ رہا ہے یو آر گریٹ، یو آر گریٹ، اللہ اکبر، آپ بہت بڑے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، وہ ریکارڈر ہے، یہ فرشتے ٹیپ ریکارڈر سے، مشین سے۔ درجہ بہت اونچا ہے، نیچا نہیں کر رہا میں، لیکن ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اللہ کے یہاں بہت، اللہ نے جو کام ان سے لیا بڑا مقدس ہے، بہت اونچا درجہ ہے، لیکن وہاں پر نافرمانی کا اندر مادہ ہی نہیں ہے کہ نافرمانی کر سکے۔ بات تو وہاں ہے جو نافرمانی کر سکے اور اب نہیں کرتا، محبت کی بات تو وہاں آتی، محبت ہے تو نہیں کرے گا۔ انسان کو بنایا ایسے، اس کو اختیار دیا، اسے چوائس دی، اور اسے باہر سے دے دیا پروگرام اس کا، اسے یہ بھی بتا دیا کہ رضا کیا ہے، کیا چاہا ہے۔ دو طرح کی چیزیں تھیں جو اپنی ذاتی زندگی میں، یہ بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی لگتی نہیں، زبان سے سب کہتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لکھا ہوا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بڑی چھوٹی سی ہے، چھوٹی کسی کو لگتی نہیں، چھوٹی لگتی تو روتے نہیں، بڑی مصیبت میں ہے، پھر کوئی نہیں روتا۔ 15 دن کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اب 2 سال ہو گئے، حالات ہی بہتر نہیں ہو رہے، اور دعا بھی بہت کرتے ہیں، ساری دعائیں کرتے ہیں جو آپ نے بتائی تھی۔ 2 سال گزر گئے، ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا ہے، کرے کیا؟ یہاں کی زندگی کا اوسط لے لیجیے۔ اب آج کل جن کو آزمائشی طور پر اللہ پہلے بلا لیتا ہے، ورنہ 70-80 سال، اس 80 سال میں 2 سال کی تکلیفیں یہ کتنی سی ہوئی، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ہو اس لیے رہا تھا، غلطیاں تمہاری تھی، یہ تباہی پہ تو خود لائے تھے، قرآن نے کہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوا تھا، فیصلے تمہارے غلط تھے، گڑبڑ تمہاری تھی، حرکتیں تمہاری تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ریکنسٹرکشن میں کچھ وقت لگ جائے گا، مایوس مت ہونا، ہوگا ریکنسٹرکشن، کرتے رہنا، ہوگا نا، لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کیسے ابھی اتنا عرصہ گزر گیا، وہ آرام کے دن کا خیال نہیں آتا، اس کا ایک ایک لمحہ بھاری ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔
یہ برداشت انہیں نہیں ہوتا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا. جن کو یہ زبان سے تو سنتے ہیں زندگی بڑی چھوٹی تھی، اپنے بزنسز کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کتنے کھانے چھوڑ دیتے، فاقے کرتے، جیب میں بہت پیسے، کھانا نہیں کھایا، ارے جانا ہے سودا نکل جائے گا ہاتھ سے، پہنچنا ہے، چھوڑو کھانا، اس وقت 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، جیب میں اتنے پیسے 2000 لوگوں کو کھلا دیں، خود اپنے آپ کو نہیں ملا. ایک ہی دن تھوڑی ہوتے ہی رہتا ہے ایسا، بھاگ دوڑ چل رہی کہ آرام اٹھائیں گے، گھر میں اچھے گدوں پہ گھر میں اے سی لگا ہوگا، ذرا گھر میں آرام اٹھائیں گے، اس کے لیے باہر چٹانوں پہ سو رہے ہیں. میں سویا ہوں چٹانوں پہ بوریے بچھا کر، پانی ان جگہوں کا پیا ہے جہاں کیڑے تیر رہے تھے، ہے ہی نہیں پانی پینا ہے، براؤن کلر کا رومال سے چھانا پی لیا، اس لیے کہ پیسے آئیں گے. کسی سے شکایت نہیں، یہ تو خود اپنی رضا سے کیا، اس لیے کہ اس سے کیا پروفٹ ہوگا، پیسے آئیں گے. یہ تو بہت آگے کی بات ہو گئی. خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے پاس میں اپنے آپ کو بہت یاد دلاتا ہوں کہ کبھی اگر میرے پاس ایسے حالات آ جائیں، خدا نہ خواستہ کہ پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے ایک وقت کھانا نہ ہو گھر میں، تو میں چیخیں ماروں گا اور سب کو بتاتا پھروں گا کہ ہمارے ایسے حالات ہو گئے، آج چولہا نہیں جلا ہے گھر میں. زندگی میں 20-30 سال کم از کم ایسے گزرے کہ جہاں مہینے میں 10 دن روٹی مجھے نہیں ملتی تھی، کم سے کم مہینے میں 10 دن 2 وقت روٹی میں نے نہیں کھائی ہے. 30 سال ایسے گزرے، اس کی کسی سے شکایت نہیں، وہ تو خوشی سے کیا. وہ تو کہتے تھے گھر والے کھانا کھا لیجئے، یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا اتنا بھاگ دوڑ مت کیجئے، سب کہہ رہے تو وہ کیے چلے جا رہے. اور ایک وقت اگر ایسے حالات آ گئے کہ کھانا نہیں پک سکا، ایسے آ گئے تو پھر چیخ پڑے، ہمارے گھر آج چولہا نہیں جلا. سوچنے کا انداز ہے، خالی سوچنے کا انداز بدلتا ہے، پھر یہ تکلیفیں نہیں بچتی. لیکن وہاں وہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ، یہ میرے ساتھ تھوڑی، یہ تو سب آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں جو خوشی خوشی اٹھاتے ہیں اور جھیلتے ہیں اپنے اوپر، اس کی کسی سے شکایت نہیں. دوسرے روکے تب بھی کہ نہیں بھائی ضروری تھا، کام ہے، تم کیا جانو کام ہے. دوسرے روک رہے تب. یہ شکایتیں کہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی شکایتیں جگہ جگہ دوسروں سے کرتے ہیں. یہ اللہ کی شکایت کرنا ہے. قرآن نے کہا صبر کا مطلب ڈٹو، استقامت، سامنا کرتے چلے جاؤ، ہوں گے حالات، لازمن ہوں گے، وعدہ کیا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا میں ہم ایام کو، دنیا کے حالات لوگوں میں گردش دیتے رہتے، ہلکے دن آتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جن میں ایمان ہوتا ہے ان پر یہ تکلیفیں نہیں گزرتی. یہ تکلیفیں ان پر گزرتی ہیں جہاں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ان پر گزرتی ہیں. اس لیے کہ وہ جو اپنی محنتیں ساری کی اس امید میں کہ پروفٹ ہوگا، وہاں لاس بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لاس ہو جاتے ہیں. امید ہی تو تھی، ایسٹیمیٹ ہی تو تھا، بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. ایسے ہو جاتے ہیں کہ ٹوٹل ہمیشہ آگے تک کے لیے بالکل ہی بیٹھ گئے. یہاں شیور پروفٹ ہے، سوچتے تھوڑے دن کی تکلیفیں پھر آرام اٹھائیں گے. جب کمپیئر کیا جاتا ہے اس آرام کی زندگی سے تو انسان تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. بہترین جاب ملے گا، تم 1 مہینے کی غلامی کر لو فلاں کی، تو کر لے گا 1 مہینے کی غلامی، اس لیے کہ آگے بہترین جاب ملے گا. اس زندگی کو کمپیئر نہیں کرتے اگلی زندگی سے، اس لیے کہ اس اگلی زندگی کا کہتے ہیں یقین ہے، یقین نہیں ہے. وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ 70-80 سال کی ہے نا، اس میں تکلیفیں کتنی تھی تمہارے دن جس پر چیخیں ماری تھی، وہ 2 سال کی، 3 سال کی، ناقابل برداشت ہو گئے 2-3 سال. تو یہ 70-80 سال میں، یہ 70-80 سال کا ہر لمحہ گزرتا اگر ایسی تکلیف میں، ہر لمحہ
اور پھر قائم رہتے, ایمان ہوتا اسی پر قائم رہتے کہ نہیں کامیابی ہے. زندگی تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے نا. موت کا مطلب خاتمہ تھوڑی ہے. موت کا مطلب ایک زندگی سے دوسری زندگی میں انٹری. ختم تھوڑی ہو گئے, نہ کافر ختم ہوئے, نہ اللہ کے دشمن ختم ہوئے, اور نہ اللہ والے کہیں. جو زندگی جاری ہے, ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلے کو موت کہتے ہیں. موت کوئی گالی نہیں ہے. گالی ان کے لیے جن کی آگے, جن کے لیے بہت بھیانک زندگی, ان کے لیے تو موت بہت متبرک اور عزت کا مقام ہے. جن کی زندگی آگے بہت چمکدار, درخشاں اور نورانی, کہ اب یہاں سے اس حد سے نکل کر وہاں پہنچ گئے. وہ زندگی اگر یہ یقین واقعی دل کے اندر یقین آ جائے, یہ زبان سے کہتے ہیں, یہ یقین دل کے اندر آ جائے, یہ پھر ایمان ہے. کہ وہ 70-80 سال کے نہیں ہے, 70-80 ہزار, 70-80 لاکھ, 70-80 کروڑ, ارب, خرب گنتیاں تمہاری ختم, تم گن نہیں سکتے. تمہارا دماغ نہیں پہنچ سکتا, پھر سوچ بھی نہیں سکتے کتنی زندگی آگے جاری ہے. جب اس سے مقابلہ کرو گے تو یہ ایسی ہے جیسے پانی پہ کوئی بلبلہ پھوٹ گیا 80 سال, بس اتنی سی ہے. یہ ہوتی ہے مختصر. کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہی نہیں, کوئی چیز بڑی ہوتی ہی نہیں جب تک کمپیئر نہیں کرے. ایک لکیر چھوٹی ہے یا بڑی, اس کے ساتھ میں دوسری کھینچ دو تو معلوم ہوگا کہ چھوٹی تھی یا بڑی. جب اس زندگی سے مقابلہ کریں گے تب یہ ہوگا ایسا کہ یہ تو اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک بلبلہ تھا پھٹ گیا. 70-80 سال کی, 3 سال کیا ہیں, پھر تکلیف نہیں ہوگی, پھر پریشانی نہیں ہوگی. یہاں پر تو اٹھاتے ہیں نا پریشانی خوشی خوشی, آگے کی امید میں. یہ آگے کی امید تو بڑی گھٹتی چلی جا رہی ہے, زندگی بڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ آگے جو آرام کے دن ملیں گے وہ بڑے مختصر ہوں گے. یہ ہمیشہ کی ہے. زبان سے کہتے ہیں یقین نہیں ہے, وہ یقین ایمان. وہ ایمان آئے تو پھر پریشانی کسی کو آئے گی نہیں. لوگ سمجھیں گے دوسرے کے بڑی پریشانی میں, اس پر نہیں آئے گی, اور پھر گزر جائیں گے وہ دن. یہاں دنیا میں بھی راحت آئیں گی. دنیا میں راحت ہی نہیں, کامیابیاں آئیں گی, بشرطے کہ اس ایمان کے ساتھ اس امتحان سے گزر گئے ہو. امتحان بہت آسان ہو جاتا ہے, مشکل ہی نہیں ہوتا جب وہ ایمان ہوتا ہے ساتھ میں. تو تقاضا کیا ہے ایمان کا, کہ اللہ کی رضا کیا تھی وہ کرنا ہے. ایک تو یہ تھا کہ یہ 2 حصے تھے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بندے بن کر. بندہ کیا ہوتا ہے؟ جو آقا کی رضا وہ میری رضا. بندہ وہ ہے. ایک شخص ایک مارکیٹ سے, بازار سے, اس زمانے کی بات ہے جب آج بھی بکتے ہیں لوگ, لیکن جب کھلے بازار میں بکتے تھے, آج اتنے کھلے بازاروں میں ایسے نہیں بکتے. ایک غلام خرید لایا. اب غلام سے کہا کہ تم کیا کیا کام کر سکتے ہو؟ غلام نے کہا جو آپ کہیں, جو آپ فرمائیں وہ ہر کام کر سکتا ہوں. کھانے میں کیا کھاتے ہو؟ جو آپ دیں گے وہ کھا لوں. اور کپڑوں کی ضرورت ہے تمہاری کیا ہے؟ کہ جو آپ دیں گے وہ پہنوں گا, اس میں خوش ہوں میں راضی. یہ غلام کہہ رہا ہے. اس شخص کو خیال آیا کہ اسے میں خرید لایا, یہ کہہ رہا ہے کسی بات میں اپنی کوئی فرمائش رکھتا ہی نہیں, کہہ رہے جو آپ کہیں. میں اپنے آقا کے سامنے یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کہیں اس میں راضی ہوں. یہاں تو میری تمنائیں ہیں, میری خواہشات ہیں, یہ ہوں پوری. اب میری خواہشات رہے لیکن اللہ کی رضا کے تابع رہے, اسے ٹکراتی بھی کوئی نہ بن جائے, ورنہ بندہ نہیں ہوا. یہاں دنیا کا غلام تو تیار رہتا ہے. جب وفادار غلام کو کہا کہ اگر سر کٹانے کو کہیں گے کٹا دوں گا. سر کٹا, اگر اس نے سر کٹا دیا یہاں تو اس کے کام کا نہیں بچا, اور اس کی زندگی ان کے ساتھ میں نہیں بچی. آپ کا سر کٹ گیا اگر اللہ کی راہ میں, تو ہمیشہ کی زندگی اللہ کے ساتھ. پہلی چیز یہ تھی کہ پہلی چیز یہ ہے بندگی کی زندگی کہ اپنی خواہشات ختم کر کے اللہ کی رضا کے, اللہ کے آگے سرنڈر کر دو. یہ سرنڈر ہی تو اسلام ہے. کہتے ہیں مسلمان ہیں, سرنڈر کیا نہیں, اپنی ساری خواہشات, اپنی تمنائیں ساری موجود ہیں, موجود رہنے میں کوئی بات نہیں تھی, لیکن اللہ کی رضا کے انڈر میں رہے, اس کے تابع رہے. اور بات یہیں تک نہیں تھی سر. وہ جو گائیڈنس آئی, جو باہر سے دیا تھا پروگرام آپ کو, وہ صرف تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں تھا, انڈیویجول کے لیے نہیں تھا,
ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کے لیے تھا، ایک سماج کے لیے تھا. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی کے ذریعے دیا تھا نا پروگرام. کہا کہ رسول کو اس لیے بھیجا ہے دین حق اور ہدایت کے ساتھ میں کہ اس دین کو باقی سارے کے اوپر ڈومینیٹ یہ کر جائے، غالب کر دے. امت محمدی کے آپ حصہ ہیں نہیں ہیں؟ بتائیے، کون ہاتھ اٹھائیے، کون کہتا ہے میں نہیں ہوں امت محمدی میں؟ زبان سے کہہ رہے کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں امت محمدی میں ہوں. امت ایک آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن کے کچھ مقصد ہوتا ہے تب آرگنائزیشن بنتی ہے. اس کے بغیر، آبجیکٹو کے بغیر، ایمز اینڈ آبجیکٹو، آپ رجسٹریشن کرانے جائیں کو آرگنائزیشن بنا کے تو پہلے مانگے گا کاپی کے رولز اینڈ ریگولیشن بائی لا، تو وہ لائیے نا ایمز اینڈ آبجیکٹو. اس کے بغیر رجسٹریشن کیسے ہوگا؟ کس مقصد کے لیے بنائی؟ انڈیویجول لائف ہر ایک کی الگ ہو سکتی ہے کہ آرگنائزیشن بنائی اسپورٹس کے پروموشن کے لیے. کوئی ہندو ہے اس میں، کوئی مسلمان ہے، کوئی زیادہ اچھے گھر کا ہے، کوئی کمزور گھر کا، سب ایک مقصد پہ اکٹھے ہیں وہاں پر اس آرگنائزیشن کے اندر کہ یہ کام کر رہے ہیں. اپنی ذاتی لائف ہر ایک کی الگ الگ ہے. آپ کی ذاتی زندگی ہر ایک کی الگ الگ ہے. اس میں تو کہا تھا بندے بن کر رہنا، اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دینا، لیکن ایک تمہاری کلیکٹیو اجتماعی لائف بھی امت کا حصہ ہو. امت محمدی کا، امت کا ایک دستور دیا تھا، امت کا آبجیکٹو دیا تھا. قرآن نے بتایا امت کس لیے. نبیوں سے ہوتی ہیں امتیں. آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے کوئی بات، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا. ان سے آخری امت چلی. قرآن نے کہا تھا کہ اب ہو تم بہترین، اب تم ہو بہترین امت. اس کے بعد پہلا لفظ تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نکلے ہو. تمہیں نکالا گیا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اگر دنیا کے سارے انسانوں کی بھلائی کے پروگرام آپ نے نہیں چلایا تو پھر امت محمدی میں نہیں ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں چاہے مت اٹھائیے. پہلا لفظ ہے اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت میں شامل نہیں ہیں اگر دنیا کی بھلائی کے پروگرام کے لیے نہیں نکلے. یہ تھا دستور، یہ تھا منشور. بھلائی کیا ہے ان کی؟ پہلے نمبر کی بھلائی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی ناکام نہیں جائیں اس دنیا سے آج. یہ پہلے نمبر کی بھلائی یہ ہے. تو یہ ورنہ امت کا ہے اپنی نمازیں خالی پڑھتے رہے، اپنی ذاتی زندگی کے اندر نکلے نہیں اللہ کے دین کے لیے. نکلنے کو جہاد کہا تھا. یہ تقاضے دین کے. قرآن شریف نے 10 یہ جہاد لڑنے کو نہیں کہتے، لڑائی کو. قرآن شریف نے لڑائی کے لیے لفظ استعمال کیا، قتال، جہاد نہیں. دین کے لیے لگاتار کوشش، اپنی ذاتی زندگی میں سرنڈر کر دینا، بندگی اختیار کرنا. یہ انڈیویجول، ایک انفرادی، آپ کا ویکتیگت ایک فرض ہے، اور ذمہ داری اس کے آگے کے نکلنا ہے. دنیا کے انسانوں کے لیے نکلنا. اخرجت للناس نہیں نکلے، امت محمدی میں نہیں. اب اس نکلنے کو جہاد کہا. دین کے لیے کوشش ہے، دین کے لیے لگاتار کوشش. اپنی زندگی لیے کرتے ہیں کچھ، دین کے لیے کوشش کرنی ہے. نماز پڑھنا دین کے لیے کوشش نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے لیے ہے کچھ. یہ دین کے لیے کوشش نہیں ہے. آپ کے روزے رکھنا یہ آپ کے اپنے لیے، یہ دین کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. نکلنا دنیا کے انسانوں کے لیے کچھ کرنا یہ دین کے لیے کوشش ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین آگے آئے. تو اللہ کی رضا ایک یہ تھی کہ یہاں پر ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ. اسے کیوں اپنا کنسنٹریشن بریک کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا فائدہ اگر آپ دیکھ لیں گے پانی بہت سا گرا، پھر نمازیں آپ کی کیسے ہوں گی؟ آپ اتنی سی چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے کہ ایک آواز ہلکی سی پانی کے پیچھے سے آئی تو آپ نے مڑ کر پیچھے دیکھ لیا. نہ آپ کا بھلا ہوا اس میں کچھ، نہ آپ کا کوئی نقصان ہوا. یہ کنسنٹریشن کی کمی ہے. یہ بتائیے وہ دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ تھا، یہ بات زیادہ اہم تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ میری طرف توجہ ساری نہیں، میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. ایک آدمی ادھر سے ادھر گزرا، سب نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. جانے دیجیے، کوئی کھٹاکا تھا ہوا، کچھ گر گیا ہوگا، آپ کو کیا اس سے متعلق لوگوں کو سنبھال لیں گے. قرآن نے کہا کہ یہ 10 آیتیں ہیں قرآن کے اندر، 10 مقامات کے اوپر جہاں کہا تمہیں اپنے جان اور مال سے جہاد کرنا ہے. لڑنا نہیں، قتال نہیں کہا، جہاد کرنا ہے اپنے جان اور مال سے. یہ جان و مال کی بات تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر آئی، لیکن جان و مال سے جہاد کی بات 10 جگہ آئی قرآن شریف.
جہاد جب آئے گا تو پھر جان و مال تمہارے ان کی آزمائش آ جائے گی، اور جان و مال کھپانے ہوں گے تب ہوگا جہاد، اور جہاد نہیں ہوگا تو قرآن کہتا ہے ایمان نہیں ہوگا۔ میں ایمان کے تقاضے بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ ایمان ہے ان کے اندر یا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس نے بھی کبھی یہ کہا اس سے پہلے کہ ہم ایمان لائے تو ہم نے ٹیسٹ لیا کہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ کتنے اس دعوے میں سچے اور کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے جھوٹا یقین دلا لیا کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جھوٹا وہ یقین جھوٹا ہے۔ یہ ٹیسٹ، یہ تو اس کے ٹیسٹ سے معلوم ہوگا، اور وہ ٹیسٹ کیا ہوگا؟ یہی بات ایک دوسری جگہ کہی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ایمان والوں سے کہا ہے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جنت میں انٹری ملے گی، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تمہارا یہ ٹیسٹ تو ہوا ہی نہیں کہ جہاد کتنوں نے کیا تھا، تم کہہ رہے ہو جنت میں داخل ہو جائیں۔ ذاتی نمازیں آپ کی، ذاتی روزے، یہ انڈیویجول تھے، یہ جہاد نہیں تھا، یہ دین کے لیے کوشش نہیں تھی، یہ دنیا والوں کے لیے کھڑا ہونا نہیں تھا ان کی بھلائی کے لیے۔ جو آپ کی اپنی نمازیں اور روزے جو تھے یہ تو تھے لازم بندگی کی زندگی کے لیے، ورنہ بندے ہی نہیں ہوئے۔ اب محبت کے تقاضے اس کے آگے جو ایمان کی بات یہ آ رہی ہے، کہا کہ ایمان تم نے کہا ہم ایمان لائے، ہم ٹیسٹ نہیں لیں گے سچے کون جھوٹے کون اس دعوے کے اندر۔ دوسری جگہ کہا جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ سمجھتے ہو ایمان جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، تم سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ اللہ تمہارا یہ لے گا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، تم میں سے جہاد کتنوں نے کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور پھر ڈٹے کون رہے، ثابت قدم کون رہے اس کے بعد۔ یہ ہے پھر اس کے بغیر کہا کیسے انٹری ہو جائے گی جنت کے اندر۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں کھیشتان کے کوئی نیا مطلب نہیں نکال رہا، ترجمہ ہے یہی اس کا، واضح ہونا چاہیے اتنے ترجمے سے ہر ایک کو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ صرف دو جگہ کی آیات میں نے ایک آیت کی تشریح میں دوسری آیت رکھ دی۔ ایک جگہ یہ کہا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ٹیسٹ کے بغیر کہہ دیں گے ہم ایمان لائے، ہم مان لیں گے، یہ ٹیسٹ نہیں لیں گے سچا کون جھوٹا کون۔ دوسری جگہ کہا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ٹیسٹ یہ ہوگا کہ تم یہ دیکھے گا اللہ کہ تم میں سے جہاد کتنوں نے کیا، اور پھر قائم کون رہے، ڈٹے کون رہے اس کے اوپر۔ تب جنت میں داخلہ ہوگا، تب انٹری ہوگی، تب ایمان والے ہوں گے، تب ایمان کا دعویٰ معتبر ہوگا، ورنہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا بڑا سخت محسوس ہوتا ہے نا، بڑی زبردست ڈیمانڈز ہو گئی، ذرا سا بھی اب ہلنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، پوری زندگی ایسے گزار دیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اس آخرت کی زندگی کا اگر یقین ہو آپ کو کہ 70-80 سال کے مقابلے میں 70-80 ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب اور پھر پدب اور کیا آگے جہاں آپ کا تصور ختم زندگی چل رہی ہے وہ انعامات کی زندگی ملے گی اس کے مقابلے میں، تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہلنے کی گنجائش یہ وقت ہی کتنا سا ہے، اس کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن بات اتنی نہیں ہے، خالی بات تو یہ ہے کہ ہماری خواہشات ہماری تمنائیں اگر اللہ کی رضا کے تابع ہو جائیں تو خواہشات سب پوری ہوں گی۔ یہ کہا یہ جنت میں وہاں ہوں گی نا، نہیں یہاں ہوں گی اس دنیا میں، یہ بھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ابھی تو منہ سے کہا تھا، ثم استقاموا، یہ ہے بڑی بات، اللہ ہی کے رب ہونے کے اوپر قائم ہو گئے،
اب ارباب من دون اللہ، دوسرے جو ہے وہ اور ارباب اپنے رب نہیں بنائے. رب خالی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ دوسروں کی پوجا نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہاں سے اہل کتاب میں سے پہلے اہل کتاب تھے، اب ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ یہودی عیسائی اللہ کے سوا دوسروں کو رب نہیں بناتے. تو فرمایا کہ کیا جو ان کے اسلاف، ان کے بڑے، ان کے جو اور دوسرے جو سماج و معاشرے کے اندر جو مذہبی طور پہ بڑے ہیں، جو سیاسی طور پہ بڑے ہیں، کیا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی نہیں کرتے؟ اللہ کے احکامات کو ایک طرف رکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ تو کرتے ہیں، یہی رب بنانا ہے انہیں اپنا. رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی مورتیاں بنا کے پوج رہے ہیں، یہی ان کو رب بنا لینا ہے. پھر جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ایمان نہیں ہوگا. ثم استقاموا، پھر قائم ہو گئے اس کے اوپر جنہوں کہنے کے بعد کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر جانتے کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل. دنیا کی بات ہو رہی ہے، فرشتے رسولوں پہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے آپ پر سب پر نازل ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈیوٹیز الگ ہوتی تھی کہ اللہ کا کلام لاتے تھے فرشتے، تو وہ اللہ کا کلام اب نہیں آئے گا، وہی کوئی نہیں آئے گی، وہ تو فائنل ہو گئی. لیکن فرشتے نازل ہوں گے. فرشتے الگ الگ کاموں کے لیے ہوتے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے، الگ الگ شعبوں کے فرشتے آپ پر نازل ہوں گے. کس لیے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ کی زندگی سے خوف نکال دیں گے، آپ کی زندگی سے غم نکال دیں گے، ڈپریشن ختم، اپریہنشن، خوف ختم کہ آگے کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، یہ ختم کر دیں گے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور پھر بشارت دیں گے وہ فرشتے، یعنی آ کر بول نہیں رہے لیکن وہ کیفیت آ جائے گی، فرشتے جو نازل ہوں گے اندر، کہ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ آ گئی. ایسا لگتا ہے آخرت کی بات ہو رہی ہے. آگے واضح کیا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے گارجینز، ہم تمہارے ساتھ دینے والے، ہم تمہارے مددگار یہاں اس دنیا کی زندگی میں اب رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی زندگی میں رہیں گے. فرشتوں کے پاس تو الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں جو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے والے. کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے اب تمہارے ہیلپر اور تمہارے مددگار ہو گئے، تو پھر دنیا ہو گئی آپ کی. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہوں گے. بات اس دنیا کی ہو رہی ہے. اور اس دنیا کی بات میں پھر آگے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب یہ خالی صرف ہم آخرت کے لیے سمجھتے ہیں، ابھی کہا ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں اس دنیا میں، آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری جو خواہش ہوگی تمہارے دل میں پیدا ہوگی پھر وہ پوری ہوگی. ایسا تھوڑی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، لیکن خواہشات میں فرق ہوتا ہے. کسی کی خواہش وہ ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اور اگر خواہشات ہی وہ ہو گئی جو اس کی رضا کے تابع ہے تو خوش ہے، وہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں. اس وقت کی کانفلکٹ تو یہ ہے کہ ہماری خواہشات اللہ کی خواہشات سے ٹکرا رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، ہماری زندگی تو بڑی سخت ہو جائے گی، یہ ان چیزوں کا جو میں چاہتا ہوں اس کا کیا ہوگا. پھر ایمان آنے کے بعد وہ خواہشات ہی نہیں بچیں گی، وہ بچیں گی نہیں. خواہشات وہ ہوں گی جو اللہ کی رضا سے ٹکراتی نہیں ہوں گی. تب ہوگا ایمان، ورنہ ایمان نہیں ہوگا. تو پھر وہ سب پوری ہوں گی. تمہاری خواہش ذہن میں پیدا ہوگی، پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تم مانگو گے، دعا کرو گے، دیا جائے گا یہاں اس دنیا میں. یہ ہے نا آپ کے تصورات صاحب اللہ والوں سے کہتے ہیں ولی اللہ. یہاں اس دنیا کے اندر بھی تمنائیں اور خواہشات پورے، ایسے ہی تھوڑی کہ جو پیدا ہوئی خالی اتنے نہیں کہ بہت سی پوری ہو جائیں گی. ہر خواہش، ہر تمنا، بات اتنی ہے کہ وہ تمنائیں بدل جائیں گی. یہی تو بندگی ہے اور یہی تو ایمان ہے. وہ تمنائیں اور خواہشات ہی بدل جائیں. ابھی کی تمنائیں اور خواہشات ٹکراتی ہیں اللہ کی، اور پھر اس لیے نہیں جاتا کہ اس کا کیا ہوگا، میری اس تمنا کا کیا ہوگا. وہ تمنا ہی نہیں بچے گی جب ایمان آئے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت آ گئی نا، اللہ کی محبت کے ساتھ ایمان آتا ہے.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے، جو تم، یہ اللہ والوں کے ساتھ میں یہی خوشگمانی ہے نا، سب دعا ان سے کرا لیں، یہ جو کہتے ہیں پوری ہو جاتی ہے. یہ اللہ والے تو سب بن سکتے ہیں، لیکن پھر اس کی ایمان آنا چاہیے. وہ ایمان جو بتا دیا گیا ہے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ لیا ایمان آ گیا، ایمان کی رمق آ گئی، لیکن ایمان جو ہونا چاہیے، ایمان کے جو تقاضے، وہ تو ابھی آئے نہیں زندگی کے اندر. تو پھر ایمان ابھی بہت نیچے کے درجے کا ہے، شروعات ہے، خالی چنگاری ہے. اس کو جب کہا کہ ہمارے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جہاد، اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، قرآن نے کہا کہ اس کے اور آگے بڑھ کر کہا اصل میں تو تمہیں سرنڈر کر دینا چاہیے تھا نا. بندگی تو یہی ہے، سب کچھ ملے گا تمہیں، یہی ملے گا اس دنیا کے اندر، ہر خواہش پوری ہوگی. اور آخرت کا تو پھر کہنے ہی کیا. آخرت کے بارے میں تو یہ کہا کہ تم مانگ ہی کہاں سکتے ہو، انسان کتنا مانگ لے گا. تمہارے مانگنے کی تو بہت چھوٹی سیمائیں ہیں، بڑی بہت ہی محدود، بہت ہی قریب لمٹس ہیں. سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو بھی سوچو گے، کتنا سوچ لو گے، تمہاری سوچ بہت چھوٹی سی ہے، کیا سب مل جائے گا. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وہ جو چاہیں گے سب مل جائے گا. لیکن تم سب کچھ چاہ ہی نہیں سکتے. جو کچھ، جو تمہارے، ہر چیز سوچ لو کائنات کی کہ کیا کیا لے لوں، پھر بھی بہت چھوٹی ہے سوچ تمہاری، وہ سب مل جائے گا. کہا کہ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس ایکسٹرا اور ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. اب تمہاری سوچیں ختم، اب ہم دیں گے، ہمارے پاس اور مزید ہے، اس کے بعد ہے. اس لیے کہ سوچیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، بہت چھوٹی ہے. یہ سب کچھ ہوگا. یہ ہوگا اس کے ساتھ میں کہ اپنی سوچوں کی تو اصلاح کرو، وہ ایمان آنا چاہیے. تو یہ جہاد ہو. پہلے جہاد کے لیے کہا نکلیں اور اپنے جانوں اور مالوں کو اللہ کے راستے، اپنے جانوں اور مالوں کو اللہ کے راستے میں کھپائیں. یہ جہاد جان اور مال سے، جگہ جگہ جو کہا ہے جہاد، وہ جہاد اپنے جان سے اور اپنے مال، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے. پھر آگے اور جا کے کہا اچھا یہی سمجھ لو کہ سودا ہو گیا ہے. اصل میں تو سرنڈر کرنا تھا نا، اور ریلیکسیشن ہے، اسے ایک تجارت مان لو. تجارت کیا ہے؟ سودا. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ تم جو سسک رہے ہو درد کے عذاب کے اندر، اس سے نجات چاہتے ہو تو تجارت کر لو، ایک بزنس کر لو. بہت غریب ہے، کہتے ہیں بزنس کر لیں، اگر چمک جائے گا نا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کہا کہ یہ جو تمہاری زندگی جو درد بن گئی ہے، الم، اس سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کر لو. میں تمہیں بتاؤں تجارت کیا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ اور رسول. یہ کہہ کر شروع کیا ہے بتاؤں تمہیں تجارت کیا ہے. تجارت یہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ. ایمان لانے والوں جو کہہ رہے ہو ایمان لائے، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر. اور پھر ایمان خالی زبانی نہیں ہوگا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کو نکلنا اپنے جان و مال کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں، اس کے دین کی کوششوں میں. یہ اس سے ثابت ہوگا کہ تم ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. تو پھر تمہاری غلطیوں کو تو معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، ڈھک دے گا، معافی نہیں، ڈھک دے گا، حساب ہی نہیں ہوگا. اس کے برے ریزلٹس نہیں آئیں گے دنیا میں جہاں جو کر چکے. تمہارے کیے کے تو برے ریزلٹ آ جاتے ہیں یہاں، وہ نہیں آئیں گے، روک دے گا اگر اسی جگہ سے پلٹ گئے. پھر آخرت میں بھی نہیں آئیں گے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہارے لیے اسی دنیا کے اندر صرف فراوانی فراما نہیں ہوگی جیسے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں آخرت میں بھی. یہ ہے تجارت. ایک اور دوسری جگہ کہا، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان و مال خرید لیے. یہ ہے تجارت جنت کے بدلے میں. تمہیں جنت ملے گی، جان و مال اللہ کے ہاتھ بیچ. کس کے ہاتھ بیچے؟ اسی کے تو تھے، دیے کس نے تھے؟
کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ بیچ دو، اسے دیے تھے، کہہ رہے اچھا اسے بیچ دو میرے ہاتھ، اور بہت بڑی چیز ہے، اس سے آگے وہ دے دوں گا، اب اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ اللہ نے خرید لیے ہیں مال اور جان، انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے ایمان والوں سے خرید لیے۔ تو جس نے بیچ دیے، سودا کر لیا، جنت مل گئی، جس نے سودا نہیں کیا جنت کہاں ملے گی؟ یا تو یہ بتایا جا رہا ہے جسے لا الہ الا اللہ کہا تھا اسے ملے گی۔ قرآن نے کہا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ داخلہ مل جائے گا، جہاد نہیں کیا ہے ابھی۔ قرآن نے کہا کہ ایمان لانے والوں، اللہ نے تمہارے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، جس نے بیچے نہیں اللہ کے ہاتھ۔ کیا بات ہے کہ اسی نے دیے تھے، کہا اب اسے اب یہ جو تمہیں دے دیا تھا اسی کا تھا، تمہارا کیا تھا اس میں؟ کہا کہ یہ اس سے یہ دے دو، جنت لے لو، سودا کر لو۔ اب کہتے ہیں یہ تو نہیں دیں گے، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ پھر دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، کہا یہ بھی فرمایا تم سے سارے مال مانگ لے تو تم تو بڑی کنجوسی کر جاؤ گے، دو گے ہی نہیں، بالکل نہیں مانگتے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر مانگ لے اللہ تم سے تمہارے سارے مال مانگ لے تو یہ سب جاننے کے بعد بھی تم بخل کر جاؤ گے، تو نہیں مانگ رہے، کسٹوڈین تمہیں کو بنا دیا، اچھا رکھو اپنے ہی پاس، سودا تو کر لو، ابھی اللہ کا ہے، اپنا بس سمجھنا، جنت تمہاری اپنے ہی پاس رکھو۔ لیکن جب اللہ کا ہے تو جہاں اللہ کے دین کی ضرورت ہو وہاں نکل جانا چاہیے، وہ بھی نہیں ہوگا تو پھر جنت کیسے؟ پھر سودا ہی نہیں ہوا نا، تو پھر کیسی جنت؟ کہا کہ یہ سودا کر لو، یہ تو یہاں تک کہا کہ اچھا اب 75% تو کھا گئے، اس میں سے کسٹوڈین بنے تھے، تھا اللہ کا، خود کھا گئے اپنے اوپر اس کی مرضی کے خلاف، اب بچا 25%۔ فرمایا جنت پوری پھر مل جاتی ہے، اب بھی پوری مل جائے گی، ہو گئی غلطی۔ اب جب آگے معلوم ہو گیا اس وقت وہ 25% جو بچا ہے تمہارے پاس، 75% کھا گئے تھے، تو اب تو پھر 25% ملنا چاہیے کہ پوری مل جائے گی۔ اب مت کرو آگے گھپلا، یہ دے دینا، اس کے آگے مت کرنا۔ قل یا ان سے کہہ دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے بہت سب زیادتی کر ڈالی، کھا گئے ہو، کسٹوڈین بنایا تھا مال، کھا گئے ہو، تھا اللہ کا، اپنا سمجھ کے خرچ کر لیا سارا، اب کیا کریں، سودا کیسے ہوگا؟ اب مایوس مت ہونا اللہ کی راہ، لیکن یہاں سے تو تمہیں پورے طریقے سے دے دینا ہوگا، اب اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، انیبو، اس کے بعد پھر اب تو واپس پلٹو، اب اس میں سے آگے خیانت مت کرو، اب بھی پوری مل جائے گی، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی سب اپنا چاہیے، جنت کہاں سے ملے گی؟ یہ ہے کہ اللہ کے جان و مال کے ساتھ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال کو خرچ کرنا، خالی جان نہیں اور خالی مال نہیں، دونوں چیزیں کہی ہیں، جان یا مال نہیں کہا۔ جن کے پاس مال ہو مال لگائیں، کہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے مال تو دے دیا نا، جان و مال دونوں، جتنا جس کے پاس ہے اس سے وہ اس میں الاؤنس دیا کہ تم اپنی ضروریات پوری کرنا، اپنی ضروریات ساری پوری کرنا، یہ بھی کہا اسی میں سے کر لو، ہماری طرف سے اجازت تھا، اللہ کا کہا اس میں سے ہی کر لو، لیکن پھر وہ ایکسٹرا جو ہے جو بچتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، تم سے یہ سوال کریں گے کتنا کرے خرچ، قل العفو، جتنا ایکسٹرا ہے، تمہاری ضرورت جتنی ہے وہ تو کر لو، گھر بھی اچھا بنائیں گے بنا لو، کار بھی اچھی لیں گے لے لو، کپڑے اچھے پہن لو، کوئی اسٹیج ایسی آئے گی نا کہ اب ایکسٹرا ہے۔ ایکسٹرا کسے کہتے ہیں؟ جسے استعمال نہیں کر سکے، جو اتنے استعمال میں ہے ٹھیک ہے وہ تمہارا ہو گیا، تمہارے استعمال میں آ رہا ہے، لیکن الماری بھری پڑی ہے، 1 سال سے پہنے نہیں وہ کپڑے، جو سلے تھے 1 سال سے نہیں پہنے، آؤٹ آف فیشن ہو گئے،
आउट ऑफ फैशन भी नहीं थे, बहुत अच्छे, सब कुछ ठीक है, वो दूसरे उससे ज्यादा अच्छे हैं, तब दिल नहीं चाहता इसे पहनने का, साल भर से टंगे, ये तो एक्स्ट्रा थे तुम्हारे। तुम्हारी जरूरत के लिए अगर 3 गाड़ियों की जरूरत थी तो 3 हो गई, अब उसके बाद नीड ही नहीं बची इन 3 के अलावा चौथी की। कह रहे कि नहीं, काम में अभी हमारे इसके लिए भी नीड है, ये काम में भी है, इसमें भी है, फला जगह शहर में छोटी वाली, वो बाहर जाने के लिए बड़ी चाहिए, अच्छा बड़ी भी ले ली, एक छोटी भी ले ली, ये भी ले लो। अब इसके बाद तो फिर जो बच रहा है वो एक्स्ट्रा है, इसके बाद तो एक्स्ट्रा बचेगा, तो जिसके पास जो कुछ है अपनी जरूरतें कर लो पूरी, फिर एक्स्ट्रा दे देना। और एक्स्ट्रा वो है जिसे साल भर से हाथ नहीं लगाया, जो साल भर से तुम्हारे काम नहीं आया, वो सब एक्स्ट्रा है। क्या ये दे दो, खर्च क्या करे, लेकिन इस एक्स्ट्रा पे एक बात समझ लेना, इस एक्स्ट्रा पे नेकी नहीं मिलेगी। हमने खरीद ली गाड़ी, हमने घर भी बना लिया, अब ये एक्स्ट्रा था दे दिया, ये तो देना ही था, वबाल था, ये खा जाता तुम्हें, ये डस लेता, ये जहन्नम में ले जाता तुम्हें, ये तो देना ही था, ये घर में बेबरकती लाता, ये आपस में दुश्मनियां लाता, ये उन मसाइल को पैदा करता जहां तुम्हारे खिलाफ बगावतें होती, जहां तुम्हारे बच्चे ही सोचते कि ये कब मरेगा। तो ये तो यहां दुनिया में भी वबाल आता और आखिरत में तो फिर वहां पर तो पिटाई होती है, तो अजाब से बचने का रास्ता था। इसमें ये मत समझना नेकी की थी एक्स्ट्रा देने के बाद। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी तो होगी नहीं, जो पसंद है जब वो खर्च करोगे तब नेकी होगी। जिसे महबूब रखते हो नेकी तब होगी। बहुत कीमती था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे दिल से उतरा हुआ था, वो जो कपड़े जो थे अब उससे अच्छे मैंने ले लिए, दिल से उतरे हुए, आउट ऑफ फैशन भी नहीं था, लेकिन दिल से उतरे उससे अच्छे अब नहीं पहनता था, ये मैंने दे दिए, किसी को बड़ी अच्छी चीज दी है। नेकी तब होगी जो महबूब है जब वो दोगे, ये नेकी नहीं होगी, ये तो वबाल है जो निकालना था, इसको तो निकालना था हर हालत में, इस पे नेकी नहीं होगी। बड़ी नेकियां कमा रहे हैं जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नेकी नहीं कमा रहा कोई, एक्स्ट्रा तो देना था हर हालत। और जब नेकी तब होगी जो महबूब है वो जब वो दोगे तब होगी नेकी, जो तुम्हें पसंद था जब वो दोगे तब नेकी होगी। अपनी पसंद का हमारे पास जो हमें पसंद नहीं वो अल्लाह को दे दिया, किसे दे रहे हो? जिसका हाथ फैला हुआ है उसे बड़ा हकीर समझ के दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो। ये वो हाथ जो फैला हुआ है वहां तुम्हारे और सीना गड़ गया कि हमने दिया है, ये अल्लाह को दे रहे हो, वो हकीर चीज दे रहे हो। तो एक्स्ट्रा निकाला था वबाल खत्म करने के लिए, अब वो दो जो तुम्हें महबूब है, तो वहां से नेकियां शुरू। मोहब्बत होगी तो दोगे, माल से भी मोहब्बत होती है ना। जब अल्लाह माल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत आगे बढ़ जाएगी, माल की मोहब्बत उससे कम होगी, तो फिर वो दोगे नहीं तुम्हें महबूब अल्लाह के। जब उसकी मोहब्बत नहीं होगी तो आप नहीं दे पाओगे, तो फिर वो दोगे, फिर एक्स्ट्रा ही दे सकते हो, वो एक्स्ट्रा भी रखा रहता है, एक्स्ट्रा भी नहीं। पैगाम मुख्तसर बेहतर आपके सामने सलामुल्लाह की आयत है। तो आपने कहा कि इन्नल मुमिनूना लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, ईमान लाने वाले लोग तो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, ना लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाने वालों अल्लाह पर ईमान लाओ। ईमान लाने वाले तो वही जो अल्लाह पर ईमान लाओ। मफ़हूम ये हुआ कि जो अपने ईमान का दावा करने वालों अल्लाह पर ईमान लाओ। यहाँ फरमाया कि इस आयत के अंदर जो मैंने पढ़ी थी कि इन्नमल मुमिनूना लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाने वाले तो वो है जो लाए ईमान अल्लाह, सुम्मा लम यरताबू, फिर पीछे मुड़कर फिर कोई शक ही नहीं आया, फिर किसी और तरह की उसके खिलाफ कोई बात ज़हन में नहीं आई। ईमान वाले तो वो है, ये बुलबुल वाला हिस्सा जो है ये ईमान वाले कहां से, सुम्मा लम यरताबू, और फिर बजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और फिर अगर पीछे मुड़कर नहीं देखा तो जिहाद करोगे, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों को कुर्बान। तो बुलाए का वो सादिकून, अपने ईमान लाने के दावे में तो है सच्चे लोग। ईमान लाने वालों या अल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल नहीं करते तुम्हारे माल और औलाद। ईमान लाने वालों का
ان کی محبتیں جو ہے وہ اوپر لے آنے اللہ نے، پھر اس کے ذکر سے یاد سے غافل ہو جاؤ گے. یاد تو تبھی آتی ہے جب محبت ہوتی ہے، اس کے بغیر یاد نہیں. ذکر یہ تھوڑی ہوتا ہے خالی گانے گانے، ذکر تو یاد کو ہے، یاد کا بات نہیں کرنا. کہا کہ یہ تمہیں اس کی محبت ہے، اس کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ان کی محبتیں آگے نہیں آ جائیں. تمہارے مالوں کی اور تمہارے مالوں کی اور تمہاری اولادوں کی محبت اوپر نہیں آ جائے. اور پھر میں آخری وقت کی وجہ سے میں کل انسان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالن اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها فی سبیل اللہ. ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور تمہاری نسلیں، بیٹے چھوٹے سے اپناؤ، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج کو، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، وتجارۃ تخشون وعشیرتکم اور تمہارے اور دوسرے عزیز رشتے دار، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال جو تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہارے وہ بزنس جو تم کرتے ہو کہ انفلیشن سے اور دوسری چیزوں سے یا مندہ آنے سے تم اپنے بزنس جہاں کرتے ہو کہ یہاں ہفتے میں نہیں پڑ جائے، وہ تجارت ہے. یہ ہے وہ تمنا ہے، بزنس اچھا ہو، گھر اچھا بناؤ، گھر میں اگر ٹائم لگے، ٹائم نہیں ہے پتھر لگے گا، معابل کا بنے گا. اگر تمہارے گھر کا تمہیں بہت پسند ہے نا، یہ سارے پسند اپنی جگہ، پسند کو پسند نہیں. لیکن یہ کہا کہ آقا الیکم من اللہ و رسولی، اگر ایمان لانے والوں ان کی محبت اگر اللہ اور رسول سے بڑھ گئی، یہ ہے ساری بات. محبت تو اللہ سے ہوگی اور محبت میں کوئی بات نہیں ہے. اور مال کمانے میں مال نہیں کماؤ گے تو زکات کہاں سے دو گے؟ کتنا تو نہیں چلے جائے گا. اسلام کو، دین کو، سب جگہ پر دین کو اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، دین کو اچھے ایڈمنسٹریٹرز کی ضرورت ہے، دین کو اچھے آرگنائزرز کی ضرورت ہے. سب جگہ دین کو وہ چاہیے جو دنیا پر کنٹرول کرے. دین یہ تھوڑی کہتا ہے فقیر بن جائیں. لیکن یہ کہا کہ یہ ان کی محبت کسی جگہ اللہ کی محبت سے آگے ہو جائے، برابر کی بات. آقا الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ اور جہاد فی سبیل آگے جہاد کی بات کہ اگر ان کی محبت بڑھ گئی اللہ کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی، اپنے دھندے کی وجہ سے نہیں نکل رہے جہاد. جہاد کا مطلب پھر سمجھ نہیں کر رہا لڑائی اللہ کے دین کے لیے کوشش، اپنے بزنس کی وجہ سے نہیں نکل رہے، اپنے اولادوں کی وجہ سے نہیں نکل رہے، اپنے بیوی اور شوہر کی وجہ سے نہیں نکل رہے. تاکہ اگر ان کی محبت بڑھ گئی ہے تمہارے بندے آ جائے، بندہ آ جائے گا، انفلیشن بڑھ جائے گا، یہ پہلے چیز میں جاتا ہے. تمہارے گھر اور تمہارے دوستوں میں اس سے محبت ہے کہتی تو یہ سب ہونا تھا. کنسٹرکشن چل رہا ہے ذرا 1.5 سال، صرف 3-4 مہینے میں اس کے اندر دینوں میرا گھر بن جائے اور اچھا بنے، اللہ اور برکت دے اور اچھے بنے. بنا نہیں کہا کہ یہ دن تمہیں بہت پسند ہے، لیکن یہ ان کی محبت اللہ اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد پر نکلنے سے نہ روکے. کیا کریں تو سب لیبر لگی نہیں، میں ہمیں ریزلٹ دیکھنا ہے 3 مہینے 4 مہینے اور پورا ہو جائے گا. یہ محبت اتنی بڑھ گئی. ابھی سے کریے مینج کے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جا سکے اور کام ہوتے نہیں. اور اگر بس کی یہ رک جاتے اس کی وجہ سے تو رک جاتے تو محبت اوپر کی بات نہیں ہے. کیا ان کی محبت اگر اللہ کی محبت سے اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے آگے بڑھ گئی کرو گے اب انتظار حتیٰ یاد کہ اللہ ہوگی ابھی اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ فیصلہ اللہ کا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر اللہ تمہیں صحیح راستے پہ نہیں لے جائے گا. اللہ اللہ یاد محبت پا سکے کہ تم نے ترتیب بدل دی، جو کچھ کرنا تھا اس کی حدیں کراس کر گئے. اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اصل میں بہت سی باتیں تھیں جو ایمان کے سلسلے میں آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اس کی ہر سیریز میں ہی ایمان ہے. جتنی باتیں آگے سے اللہ تعالیٰ یہ ہے ایمان کے تقاضے. میں سمرائز کر رہا ہوں ذاتی زندگی میں اللہ کے آگے سے تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ
زندگی بہت لمبی ہے، اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہو جائے گی، پھر کوئی مسائل نہیں آئیں گے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی حالات کی سب کی آئے گی نہیں، گزرے گی نہیں، ایسے آدمی ابھی گزر جائے گی تو زندگی آ جائے گی جب یہ معلوم ہو، اور پھر یہاں کی کامیابی اس کے آگے سرنڈر کر دو. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ اس معاشرہ اور سوسائٹی کو سماج بنانے کے لیے اس کو دین کی ضروریت کی زندگی میں جہاد کرو اپنے مالوں سے، اور ان میں سے کوئی محبت ہے، چاہے تمہارے گھروں کی ہو، چاہے تمہارے رشتے داروں کی ہو، چاہے تمہارے بیوی اور شوہروں کی ہو، چاہے تمہارے اولادوں کی ہو، چاہے تمہارے مالوں کی ہو، چاہے تمہارے بزنس کی ہو، ان میں سے کوئی محبت اللہ کی محبت سے آگے نکلنی چاہیے، کبھی ماننے والی. فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے، یہ آگے نکل کے تو اب انتظار کرو تمہارے لیے فیصلہ، وہ فیصلہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہاں سے سب پھر وہ ذکر کا موقع نہیں ہوتا ہے. ذکر یاد کو کرتے ہیں جب محبت نہیں تو یاد نہیں، اور سن لو کہ جب یاد آئے گی اور اس کی محبت ہوگی تب اطمینان قلب ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن، اطمینان قلب تو تب نصیب ہوگا جب اللہ کا ذکر تم کا لگا لیتے ہیں جگہ جگہ کمرے میں اللہ بذکر اللہ تطمئن ہو جائے تو آپ ایک علاقہ پر دیکھتے ہیں. ابھی ذکر کا مطلب نہیں جانتے، پہلے کچھ گانے جو ہے ان کو کچھ پڑھنا ہے، اسے لکھ کے منہ سے منہ ملانے کو ذکر تھوڑی کرتے، یاد دل میں آنے کو یاد کرنا اور اس کی یاد دلانا. پھر اسے ریپیٹ کر رہا ہوں بیکورڈ اسے جا کر کے یاد تو آتی اسی کے سے محبت ملاقات آپ کے نماز میں ہوئی. یہ سارا حصہ ایمان کا یہاں سے اسٹارٹ ہے جب اسے صرف ورنہ یہ ربط اپنی جگہ اور دعوے اپنی جگہ، اللہ کہنا کہ دعوے تمہارے اپنی جگہ لیکن ایمان نہیں. اب انتظار کرو تمہارے اللہ کے جو فیصلے تمہارے لیے کرتے رہے وہ تمہارے لیے اس کے لیے پھر اس کی مشق کے لیے میں نے یہاں پہ کرنے لگی. اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں شروع کراؤں اسے رمضان کے بعد.